آج کی کہانی 4 سال پہلے میری بیوی بچے ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے۔ میں بہت ٹوٹ گیا تھا جب میری ماں نے میری شادی میری بیوی کی ہی چھوٹی بہن سے کروا دی جو مجھ سے بہت چھوٹی تھی۔ میں کمرے میں آتا تو وہ لائٹ بند کر دیتی اور کہتی، آپ کی شکل دیکھ کر باجی یاد آتی ہے۔ کچھ وقت بعد مجھے اس سے محبت ہو گئی تو میں نے اس پر توجہ دینا شروع کی۔ تو معلوم ہوا جب میں گھر آتا ہوں تو رات میں اس نے پہلی بیوی کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور ان سے پہلی بیوی کی خوشبو آتی ہے۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہوا اور اگلے دن اس کے لیٹتے ہی کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ میرے ہوش اڑ گئے جب میرا نام قاسم ہے، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ ہم گاؤں کے لوگ بہت ہی سادہ سی طبیعت کے ہوتے ہیں۔ ایک صبح میں گھر سے نکلا اور بھائی کے اسٹور کی طرف چل دیا۔ میری چھٹیاں بھی باقی تھیں، اگلے ہفتے کالج کھلنے والے تھے۔ سوچا کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاروں۔ ہم بھائی بات کر رہے تھے جب فقیرنی آ گئی جو کہ شکل سے پاگل نظر آتی تھی۔ میرے بھائی نے 5 روپے دیے، دوبارہ مجھ سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ ہمیں لگا کہ چلی گئی ہوگی، لیکن اچانک نظر پڑی تو وہی زمین پر بیٹھی روٹی ہاتھ میں رکھے کھا رہی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس بھرا اور اسے دے دیا۔ کچھ دیر بعد میں کام میں مصروف ہو گیا جب اس فقیرنی نے میرے بھائی سے کہا کہ کوک دے دو۔ میں مسکرایا تو وہ فقیرنی سمجھ گئی کہ میں اس سے کوک مانگنے پر مسکرایا ہوں۔ میری طرف غصے سے دیکھنے لگی اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، مسکرا رہے ہو؟ کیا ہم لوگ بوتل بھی نہیں پی سکتے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مزاحیہ انداز میں بولا کہ کیوں نہیں، ضرور پئیں، لیکن یہ مفت نہیں ملے گی۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، میری شادی نہیں ہو رہی۔ گھر والے کہتے ہیں پہلے ڈگری حاصل کرو پھر لڑکی ڈھونڈیں گے۔ تمہارے پاس حل ہے اس کا یا دعا ہی کر دو؟ اب وہ میرے نزدیک آئی اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ صبر کرو، کوئی نہ کوئی تو ہوگی جس کو تم پسند آؤ گے۔ میں ہنسنے لگا۔ میرا بھائی بھی ہماری باتیں سن کر ہنس رہا تھا اور کہنے لگا، اس کو بھلا کون پسند کرے گا؟ اس کو چھوڑو، تم اپنی بتاؤ کہ کبھی محبت نہیں ہوئی کسی سے جوانی میں؟ اس فقیرنی نے شرماتے ہوئے چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ ہم دونوں بھائی اس کے شرمانے پر ہنسنے لگے۔ وہ کہنے لگی، یہ ایک درد بھری کہانی ہے، اور ہاں، محبت بھلا کس کو نہیں ہوتی؟ ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے، اور مجھے بھی محبت ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، پھر وہ تم کو ملا نہیں جو بھیک مانگنے نکل جاتی ہو؟ کہنے لگی، میں بہت خوبصورت تھی اور وہ میرے محلے میں رہتا تھا۔ میں جب بھی جاتی اس سے ملنے تو وہ مجھے کچھ پیسے دے دیتا اور بولتا کہ تم بہت دور سے آتی ہو صرف میرے لیے، یہ پیسے رکھ لو۔ اس کا باپ بڑا زمیندار تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، شدید محبت، اتنی محبت کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر وہ نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ ایک دن میں نے سنا کہ کل ایک بہت بڑی سی گاڑی میں کچھ لوگ اس کے گھر آئے تھے، اس کا رشتہ ہو گیا تھا۔ اس کے جیسے لوگوں میں مجھے اپنے منہ میں جانے والا روٹی کا نوالا بھی نگلنا مشکل لگا۔ میرا نشئی باپ میرا رشتہ اپنے کسی نشئی دوست سے کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں ابا، ویسے بھی جب منزلیں ہاتھ سے چھوٹتی ہوئی نظر آئیں تو خسارے کے ڈر ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے ابا نے کہا کہ میری تو اپنی بڑی خواہش ہے کہ تجھے رخصت ہوتا دیکھوں، لیکن تیری ماں کہتی ہے وہ بیمار رہتی ہے، گھر کو کون سنبھالے گا؟ شادی کے بعد 2 مہینے کیسے گزرے پتہ بھی نہ چلا، اور میرا شوہر مجھ سے عمر میں بڑا تھا اور دبئی میں کام کرتا تھا۔ اس کے جانے کا دن آ پہنچا، امیدیں خواب دکھا کے وہ چلا گیا۔ دن ہفتے مہینوں میں بدل گئے، اس نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ دعا کرتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے رابطہ کرے۔ ایک دن میری دعا قبول ہو گئی، میرے شوہر کا فون آ گیا۔ میں صرف بات ہونے سے ہی خوش رہنے لگی تھی اور پورا دن اپنے آپ ہی مسکراتی رہتی۔ اپنی زندگی کے 4 خوبصورت سال میں نے اپنے محبوب شوہر پر وار دیے، لیکن اب میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میں بار بار اسے کہتی کہ واپس آ جائے، لیکن اس بات پر وہ ٹالنے لگا اور فون بند کر دیتا تھا۔ میں نے ایک مردہ بچی کو جنم دیا تھا۔ میں اب جانتی تھی کہ اولاد بھی نہیں جس کی خاطر میرا شوہر واپس آ جائے۔ 5 سال اسی کشمکش میں گزر گئے۔ اب میرے سسرال والوں نے مجھ پر نظر رکھنا شروع کر دی۔
میں بیمار رہنے لگی، چیختی چلاتی بھیک مانگتی کہ مجھے باہر جانے دو، لیکن سب نے مجھ کو رسی سے باندھ دیا اور مشہور کر دیا کہ میں پاگل ہوں۔ مجھے اس کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ میرا بھائی گھر جا چکا تھا۔ میں دیر تک اس فقیرنی کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے اپنی ساری کہانی کہہ دوں جو بہت کم لوگ جانتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ لڑکا جو گھر گیا ہے میرا بھائی رضا ہے۔ یہ میری دوسری ماں کے پہلے شوہر سے ہے۔ میری پیدائش کے وقت کچھ ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں کہ میری ماں بچ نہ سکی۔ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ابا شمسا کو بیاہ لائے اور یوں یہ میرا بھائی رضا بھی زندگی میں چلا آیا۔ ابا اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے ان کے بیٹے رضا کو بہت پیار کرتے، جہاں جاتے ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ ابا کی اس بات نے میرے دل پہ ایک گرہ لگا دی۔ دل کے کونے میں نفرت پلنے لگی۔ رضا بہت تمیز دار بچہ تھا۔ ایک چیز جو میں نے شدت سے نوٹ کہ میرے اس نفرت کے رویے کے باوجود بھی وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میرے رویے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے گھر اور ابا کو بہت اچھی طرح سے سنبھال لیا اور وہ بہت اچھی عورت تھیں، کبھی شکوہ زبان پہ نہ لاتی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن رضا اس سے پوچھ رہا تھا، سوتیلا بھائی کیا ہوتا ہے؟ میرا پورا جسم کانپ گیا۔ مجھے لگا کہ وہ میرا نام لے گا کہ میں سارا دن کا نکلا شام کو گھر آتا ہوں۔ ابا ڈانٹتے تو وہی عورت مجھے ان کے غصے سے بچاتی تھی۔ وقت نے ماں کو ہم سے چھین لیا اور اب ابا بھی بیمار رہنے لگے تھے۔ آخری وقت میں نے ابا کی بہت خدمت کی، کئی بار اٹھا کر لے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھایا۔ ان کا کمزور وجود باہوں میں بھر کر کئی راتیں میں نے ہسپتال کے بیڈ پر جاگ کر گزار دی تھیں، لیکن ابا ٹھیک نہ ہوئے۔ مرتے وقت رضا کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیکھ کر بولے کہ کبھی ایک دوسرے کو تنہا مت چھوڑنا۔ میرے دونوں بڑے بھائی جن کو ابا نے پڑھنے شہر بھیجا تھا، پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادیاں کر لیں اور ادھر کے ہی ہو کر رہ گئے۔ سال میں ایک بار بس ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب تو ابا بھی نہیں رہے تھے تو ان لوگوں نے آنا بھی چھوڑ دیا۔ میری زندگی رضا کے گرد گھومنے لگی۔ میرے لیے رضا ہی سگا بھائی تھا۔ فقیرنی چلی گئی تھی اور میں عشاء تک دکان کھولے بیٹھا ماضی کو سوچتا رہا۔ آج سارا دن میں ماضی میں جیتا رہا تھا۔ وہ فقیرنی مجھے ماضی کی یاد دلا گئی تھی۔ کچھ دن بعد میری چھٹیاں ختم ہو گئی اور میں واپس شہر آ گیا۔ یہاں میں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں اس کے دیے گئے مکان میں رہتا تھا۔ وہ اکثر مجھے کہتا کہ میں گاؤں کے گھر اور اسے اپنا حصہ لے لوں۔ وہ اکثر مجھے کہتا تھا کہ میں گاؤں کے گھر سے اپنا حصہ لے لوں اور یہاں اپنا گھر بنا لوں اور ان کی سالی سے شادی کر لوں، لیکن میں ابا کے گھر کے ٹکڑے نہیں کر سکتا تھا اور رضا میرے لیے اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ اہم تھا۔ ریدا میری کزن تھی، میری دوست، میری ہم عمر۔ ہم اکثر ہی فون پر بات کرتے تھے۔ ہمیں عادت تھی کہ ہم لوگ جب تک ایک دوسرے سے سب کچھ شیئر نہ کرتے چین نہیں آتا تھا۔ ایک دن ریدا نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ لاہور سے آئے ہوئے اپنے کزن کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کے گھر والوں کو میں سمجھاؤں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ مجھے تو کوئی منع نہیں کرے گا، سب میری بات مانتے ہیں، لیکن اس کے بھائی اور ماں نے کہا کہ وہ لوگ اس لڑکے کے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے اور ریدا کی منگنی کہیں اور کر دی۔ میرے پیپرز ہو رہے تھے، بہت دنوں سے ریدا سے بات نہیں ہوئی تھی۔ پھر میں گاؤں آ گیا، لیکن ایک دن ریدا نے مجھے حیران کر دیا کہ منگنی ہو کر ٹوٹ بھی چکی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا اور میں سب کو مناتا بھی رہا کہ جہاں ریدا کہتی ہے وہاں منگنی کر دیں، لیکن کسی نے بھی اس بات کو سیریس نہ لیا۔ میں نے لاہور میں تعلیم مکمل کی تھی، FSC کا امتحان اتنے اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، میڈیکل کالج میں مجھے داخلہ مل گیا اور میں ڈاکٹر بن گیا تھا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد میں باہر نہیں گیا، نہ جانے کیوں میرا خیال تھا کہ میری مٹی کو میری ضرورت ہے۔ میں گاؤں میں ہی ڈاکٹری کرنے لگا۔ پیسے بھلے نہیں تھے، لیکن میرے اپنے گاؤں کے لوگوں کی دعائیں میرے لیے بہت تھیں۔ گاؤں کی بہت سی عورتوں کے لیے لیڈی ڈاکٹر اور بچوں کے لیے کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے بات کی اور لوگ ہفتے میں ایک دن ہمارے گاؤں آنے کے لیے راضی ہو گئے، کیونکہ یہاں ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم تھی۔ میں صبح سے شام تک ہسپتال میں مصروف رہتا۔ میں اچھا ڈاکٹر تھا، مریضوں کو وقت دیتا تھا۔ اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ جلد ہی آس پاس کے علاقے میں میری مشہوری ہو گئی۔ مشہور ہونے کے بعد پیسہ بھی آنا تھا۔ جلد ہی میں اچھا کمانے لگا۔ اچھے سے علاقے میں نے مکان بنا لیا۔ میری ماں اب مجھے
شادی کا کہتی تھی، لیکن اس وقت تک میں نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا۔ ایک دن ریتا ہمارے گھر آ گئی اور مجھے دیکھ کر بولی کہ واہ ڈاکٹر، تم تو پہچاننے نہیں جاتے۔ میں نے کہا کیوں، اب میرے سینگ آ گئے؟ تو ہنسنے لگی اور بولی کہ اب لگا قاسم ہی ہو۔ بہت عرصے بعد ہم ملے تھے، بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے والدین کی زندگی میں اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی تھی۔ اللہ نے اس کو بیٹی عطا کی۔ زندگی سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی۔ میرے بہنوئی میری والدہ کی پسند تھے، ان کی مرضی سے یہ رشتہ ہوا، لیکن جلد ہی اس کے سسرال والوں کو لگا جس دولت کے لالچ میں لوگوں نے شادی کی تھی وہ تو انہیں ملی نہیں۔ وہ لوگ کاروبار کے نام پر کبھی 1 لاکھ تو کبھی 2 لاکھ مانگنے لگے۔ والدین تو تھے نہیں جو ان سے پوچھتے۔ میرا بھائی چھوٹا تھا اور میں ان سے سوال کرتی تو میرے کردار پر باتیں کرتے کہ چھوٹی کی شادی کر دی اور خود تم والدین کی دولت پر سانپ بن کے بیٹھ گئی ہو۔ ریتا نے کہا کہ اب وہ گاؤں میں رہے گی، اسے شہر میں نہیں رہنا۔ ریتا کی بات سن کر میں تھوڑا گھبرا سا گیا تھا۔ یہ تو مجھے پتا تھا کہ ریتا کہ وہ اپنے فیصلے خود ہی کرتی ہے، لیکن ہمارے گھر میں رہنا یقیناً مشکل تھا۔ گاؤں کے لوگ باتیں کرتے، یہاں ابھی تک کزن کو بھی اس طرح کھلے عام مذاق تک کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میں نے معذرت کر لی۔ ریتا نے دکھ سے مجھے دیکھا اور بولی کہ اگر رشتے کے بغیر نہیں رہ سکتے تو رشتہ بنا لو، مجھ سے شادی کر لو۔ میں حیران رہ گیا اور کہا کہ میں نے اس کے متعلق کبھی ایسا نہیں سوچا۔ وہ واپس چلی گئی، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اور پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ یہاں اس کی ملاقات عزیر سے ہوئی۔ دونوں کے ایک ہی مضامین تھے اور شاید دونوں کے مزاج بھی ملتے تھے۔ ریتا کو سہارا چاہیے تھا۔ دونوں نے شادی کی بات کی اور سوچا کہ اپنے رشتے کے بارے میں اپنے اپنے گھر بتائیں۔ انہوں نے اپنے طور پر تو فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ شادی کریں گے، اور اب وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے اس فیصلے میں ان کے گھر والے بھی شامل ہو جائیں۔ عام طور پر بہنیں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کر لیتی ہیں، مگر ریتا کے گھر میں یہ ایک عجیب بات تھی۔ اس کی بہن ان سب کا قصوروار ریتا کو سمجھتی تھی، اسی لیے ریتا آج بھی مجھ سے زیادہ قریب تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کی باتیں آسانی سے سمجھ لیتا ہوں، اس سے بحث نہیں کرتا، اس کی بات مان لیتا ہوں، جبکہ اس کے والدین کے بعد اس کی بہن بھی اسے چھوڑ چکی تھی۔ بات تو یہی تھی کہ میں اس کی بات آسانی سے سمجھ بھی لیتا تھا اور اسے اس کے بارے میں بات بھی کر لیتا تھا۔ ریتا کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ریتا کی بہن روایتی قسم کی لڑکی تھی، اسے مصروف، اسے صرف اپنے شوہر کی فکر تھی۔ اس کی ساری توجہ کا مرکز اس کا گھر اور بچے تھے۔ وہ ریتا جس گھر میں رہتی ہے، جو کہ اس کے والد ریتا کے نام کر گئے تھے، یہ گھر، لیکن ریتا کی بہن صرف اپنے شوہر کی سنتی تھی اور کبھی اس کے خیالات اور مشوروں کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کرتی تھی۔ ریتا کا مجھ سے ایک عجیب دلچسپ قسم کا تعلق تھا۔ اس کا اپنی بہن کے ساتھ کچھ بھی شیئر نہ کرنا اس کی بہن کی لالچی طبیعت ہی وجہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بہت سی باتیں اپنی بہن سے نہیں کرتی تھی۔ تو میں اس سب کو صرف دوستی سمجھتا تھا، یا سمجھ لیں اتنی ہی تھوڑی سی بے تکلفی جیسی کزنز میں ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جس راہ پر نکل چکا ہوں میرے ساتھ معاملات مختلف تھے۔ وہ مجھ سے ہر موضوع پر کھل کر بات کرتی، اسے پتا تھا کہ میں اس کے خیالات کا احترام کرتا ہوں اور مجھ سے وہ ہر بات کر سکتی ہے۔ میں اپنی رائے ضرور دوں گا، لیکن مسلط نہیں کروں گا۔ اسے احساس دلاتا تھا کہ اس کی رائے کی بہت اہمیت ہے۔ یہی وجہ تھی میں جو بھی کہتا تھا ریتا آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھی۔ ایسا بھی ہوا کہ میری توقع کے خلاف اس نے میری بات مان بھی لی تھی اور گھر کا آدھا حصہ اپنی بہن کو دے دیا، حالانکہ اس پہ صرف ریتا کا حق تھا، کیونکہ اس کے والد اپنی زندگی میں ہی یہ گھر ریتا کے نام کر گئے تھے۔ ریتا کے لیے میرے جذبات بدل چکے تھے۔ اب میں جب تک اسے دیکھ نہیں لیتا تھا مجھے لگتا تھا میری زندگی بے معنی ہے۔ میں 5 گھنٹے کا سفر کر کے اس کے پاس پہنچا جب مجھے پتا چلا وہ ایک لڑکے میں دلچسپی لے رہی ہے جو یونی میں اس کا کلاس فیلو ہے۔ جیلسی سمجھیں یا کچھ بھی، یہ بات مجھے برداشت نہیں ہوتی تھی اور میں نے ریتا کو پرپوز کر دیا۔ وہ پہلے بھی ایک بار مجھے خود شادی کا کہہ چکی تھی، اس لیے ہم نے سوچ لیا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں، تو بہتر ہے نکاح کر لیں۔ میں نے ریتا سے کہا مجھ پر بھروسہ کرو، میں زندگی میں کچھ نہ کر سکا لیکن تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ریتا نے کہا اسے کسی بھی وعدے کی ضرورت نہیں، اسے مجھ پر بھروسہ تھا، لیکن ایک بار میں اس کے یونیک
انہی کے کلاس فیلو سے ملنا چاہتا تھا جو چپکے سے میری ردا کو مجھ سے چھین لیتا اگر میں وقت پر نہ پہنچتا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا پنجاب کے امیر گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اگر خوبصورتی کی کوئی اہمیت ہوتی تو وہ میرے مقابلے میں یقینی طور پر زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ ایک پرکشش شخصیت کا مالک اور ایک وجیہہ انسان تھا۔ خاندانی دولت نے اس کی ذات میں خود اعتمادی بھی بھر دی تھی۔ عزیر کا تعلق شہر کے کافی مشہور خاندان سے تھا۔ وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ امیر لوگ تھے۔ میں ایک معمولی سا ڈاکٹر تھا۔ ہماری زندگی بہت سے انسانوں کے مقابلے میں بہت خوشحال تھی مگر ان کا شمار امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ لیکن بیوی صابر شاکر ہو تو دولت معنی نہیں رکھتی اور خوبصورت دن میں اور ردا شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ میری زندگی ہی بدل گئی۔ ردا کی محبت نے مجھے بدل کر رکھ دیا تھا۔ مجھے فخر تھا کہ اپنی شریک حیات پر اس نے ہمیشہ مجھے سمجھا، ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ لیکن زندگی میں ہمیشہ خوشیاں نہیں رہتی اور ایسے ہی غم بھی مستقل نہیں ہوتے۔ شادی کے 5 سال بعد میری بیوی بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ صدمہ میرے لیے اتنا بڑا تھا کہ میں اپنا آپ بھول گیا اور خود کو خود سے الگ کر لیا۔ میری ذہنی حالت ایسی تھی کہ میں آپریشن نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میرے ساتھ ڈاکٹر سے مجھے کہا کہ مجھے کچھ دن گھر پر ہوں۔ اسی لیے میرے ساتھ والے ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ دن گھر پر رہوں۔ انہی دنوں رضا نے کہا کہ وہ شادی کر رہا ہے۔ لڑکی بہت اچھے خاندان سے تھی۔ مجھے ایک طرح سے خوشی بھی ہوئی کہ رضا کی شادی ایک اچھی دولت مند خوشحال گھرانے میں ہو رہی تھی مگر دوسری جانب میں پریشان بھی تھا کہ اس طرح رشتوں کے مسائل بھی عجیب ہوتے ہیں، کہیں میرا بھائی بھی میری طرح رشتوں کی آزمائشوں میں نہ پڑ جائے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان دنوں میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ الٹی سیدھی سوچیں مجھے گھیرے رکھتی تھیں۔ رضا نے مجھے کہا کہ تم بھی شادی کر لو تاکہ کوئی دکھ درد بانٹنے والی ہو، دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ رضا نے ماں سے کیا کہا اور کیا نہیں پتہ نہیں لیکن میری ایک نہ چلنے دی اور مجھے کہا کہ ردا کی چھوٹی بہن سے وہ لوگ میری شادی کر رہے ہیں۔ میں شرمندہ تھا کہ کیسے میں ردا کی بہن کا سامنا کروں گا۔ میں ردا کی وجہ سے اس سے رشتہ رکھتا تھا، میری بہنوں جیسی لڑکی، وہ میری بہنوں جیسی تھی، میں اس لڑکی سے کیسے رشتہ جوڑ لیتا اور پھر میری شادی ردا کی چھوٹی بہن سے ہو گئی۔ میں جب بھی کمرے میں آتا وہ لائٹ آف کر دیتی اور کہتی کہ مجھے آپ میں اپنی بہن نظر آتی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ بھی میری طرح رشتہ بدل جانے سے کنفیوز ہے، گھبرا رہی ہے۔ پھر اس نے میری بیوی کے کپڑے پہننے شروع کر دیے جن سے میری بیوی کی خوشبو آتی تھی۔ میں پریشان تھا۔ ایک دن میں گھر آیا تو اس نے میری بیوی کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ردا ہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ردا میرے پیروں میں بیٹھی رو رہی تھی اور میں ایسے جیسے بدن میں لہو باقی نہ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ ایکسیڈنٹ کے وقت وہ بچ گئی تھی لیکن اسے اغوا کر لیا گیا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ تم مجھے قبول نہیں کرو گے، اسی لیے میں گھر آئی۔ مجھے لگتا تھا تم مجھ سے نفرت کرو گے۔ پھر ایک دن مجھے ایک فقیرنی ملی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم واپس جاؤ، تمہارا شوہر تمہیں قبول کر لے گا۔ اس نے میرے لیے بہت سی دعائیں کی اور پھر ایک دن رضا نے مجھے دیکھ لیا لیکن میں نے اپنے خدشات بتائے تو اس نے کہا کہ ہم تمہیں دوبارہ سے گھر لے جائیں گے اور قاسم تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں پھر بھی نہیں مانی تو اس نے یہ پلان بنایا کہ تم سے کہا جائے کہ میں ردا کی چھوٹی بہن ہوں، لیکن آج تم نے مجھے دیکھ لیا۔ میں سب کچھ سن کر حیران تھا۔ بچوں کی موت کی خبر ہی بہت بڑا زخم تھا جو پھر سے ہرا ہو چکا تھا۔ اپنی بیوی کی موت پر صبر کر چکا تھا، اپنے سامنے سے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میں روایتی شوہر ثابت ہوا۔ ایک دن اگر بیوی کہیں رات گزار لے تو ہم مرد اسے قبول نہیں کرتے۔ وہ تو پھر پورے 1 سال بعد کا کہہ رہی تھی کہ اسے ڈر تھا کہ اس کا شوہر قبول نہیں کرے گا اور اغوا کرنے والوں کا مقصد بھلا کیا ہوگا۔ میں اس دن خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ رضا سے بھی گلہ کیا، اپنی ماں سے بھی، جن لوگوں نے سچ کو مجھ سے چھپایا تھا۔ ہم روایتی مرد خود چاہے جو بھی کرتے پھریں لیکن عورت کے معاملے میں اتنے ہی شک کے مزاج ہوتے ہیں۔ میں بھی اپنی اس بیوی کو قبول نہیں کر سکتا تھا جو میری محبت بھی تھی۔ میں سب کچھ بھول گیا اور اپنی نام نہاد عزت ہی یاد رہی۔ وقت گزرتا گیا۔ رضا کی بیٹی جسے میں نے اپنی بیٹی بنا لیا تھا وہ بھی چچا کہنے کی بجائے مجھے بابا ہی کہتی تھی اور میری ہر بات اس کے لیے حرف آخر تھی۔
مجھے اس پر بہت فخر تھا، لیکن زندگی میں اکثر ایسے موڑ آتے ہیں جو بہت مشکل ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا تھا وہ اپنے کسی کلاس فیلو کو پسند کرنے لگی ہے، لیکن میں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ مجھے ایک بار اس سے بات کرنی چاہیے۔ حالانکہ زندگی میں جب مجھے کسی کی سننا تھی تب میں خاموش رہا تھا، اور اب ایک لڑکی کی جو میری بھتیجی تھی، میری بیٹی تھی، اس کی محبت میری اس عورت کی محبت سے جیت گئی تھی جو میری بیوی تھی، جو میرے پر اس گھر میں رہ رہی تھی، لیکن میں اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا تھا۔ میری بیٹی جب چھٹیوں پر آئی تو میں نے اسے اپنے خدشات سے آگاہ کیا تھا۔ اس نے میری باتیں سنی، پھر ہنستی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس کی ہنسی میں کچھ چھپا ہے۔ مجھے لگا کہ اس کی ہنسی میں جیسے کچھ چھپا ہوا ہے، تھوڑی پریشانی ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس نے اعتماد سے کہا، "نہیں بابا، ایسا کچھ نہیں ہے۔" جب میں نے اسے اپنی قسم دی اور کہا کہ میں اس کی زندگی کا یہ فیصلہ اس سے پوچھ کے کروں گا، بے فکر رہے، تو اس نے مجھے سب بتا دیا۔ کاش یہی جملہ میں نے 10 سال پہلے اپنی بیوی سے کہا ہوتا تو آج ہم دونوں ایک چھت تلے اجنبی نہ ہوتے۔ میری بیٹی نے کہا کہ اسے یاسر سے محبت ہے اور بڑا بھروسہ ہے۔ بڑی ہم آہنگی ہے ہم دونوں میں، ہمارا مزاج، ہماری سوچ، ہمارے خیالات سب ایک جیسے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ والدین اور کیا کر سکتے ہیں؟ آج کل بچوں کو صرف کہا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، ان کی سمجھ میں آ جائے تو آ جائے، مگر نہ جانے۔ مجھے بھروسہ تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ یقیناً وہ جو کچھ کر رہی ہے سمجھ بوجھ کر کر رہی ہے۔ وہ سمجھدار لڑکی ہے، کبھی بھی اس نے مجھے مایوس نہیں کیا ہے۔ وہ ٹھیک فیصلہ ہی کرے گی۔ لیکن میں یہی سب اپنی بیوی کے لوٹ آنے کے بعد بھول گیا کہ وہ خوشی سے اغوا کاروں کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ کاش میں تب یہ بات سمجھ سکتا۔ پھر یاسر کے گھر والے ہمارے گھر آ گئے، ایک رسمی سی منگنی کی تقریب ہو گئی، اور ہم نے یہ سوچ لیا اور سمجھ لیا کہ ہماری بیٹی کا فیصلہ ٹھیک ہوگا اور وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی جائے گی۔ وقت بدل گیا تھا۔ 21ویں صدی کے بچے ہم سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ وقت ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اپنا اچھا برا سمجھ سکتے ہیں۔ یہ طے ہوا کہ شادی 1 سال بعد ہے۔ جب دونوں اپنی تعلیم مکمل کر لیں گے تو ہوگی شادی۔ ہم لوگوں نے اپنے طور سے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ایک دن خبر آئی کہ یاسر کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور یاسر اپنے گھر چلا گیا ہے، کیونکہ اس کی والدہ نے اس سے ملنے کی خواہش کی ہے۔ وہ ان کا بڑا بیٹا تھا، وہ فوراً ہی روانہ ہو گیا تھا۔ 4 دنوں کے بعد یاسر کا فون آیا کہ وہ بھی آ رہا ہے۔ میری بیٹی سے کہا کہ تیار رہے۔ میری والدہ اپنی ہونے والی بہو سے ملنا چاہتی ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ اسے دیکھ لے، نہ جانے کب ان کا انتقال ہو جائے، اور مرنے سے پہلے وہ اپنے بیٹے کی دلہن کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے اجازت دے دی، نہ بھی دیتا تو وہ ضرور جاتے، کیونکہ ایک دوسرے پر اب اتنا تو حق ہم بڑے دے ہی چکے تھے۔ لیکن اپنی بیٹی سے کہا کہ یاسر سے کہو لوکیشن سینڈ کر دے، میں خود تمہیں لے چلتا ہوں۔ وہاں جا کے عجیب سی صورتحال ہو گئی۔ یاسر کی والدہ کی حالت بہت خراب تھی اور ان کی آخری خواہش یاسر کی شادی تھی۔ ہم لوگوں نے ان کے سامنے سادگی سے دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ یاسر کے بڑے خاندان اور بڑے گھر میں ہماری خاطر مدارت ہوئی تھی۔ یاسر کے گھر والوں نے مجھ کو اور اپنی بہو کو بہت عزت دی تھی، اور ان کے ساتھ رہ کر مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا کہ میری بیٹی کی شادی اچھے گھرانے میں ہو گئی۔ سسرال میں ایک دن رہنے کے بعد میری بیٹی واپس آ گئی، لیکن اپنے سسرال کی عمارت اور دولت کے قصے اس کی زبان پر تھے۔ شہر کے بڑے مہنگے علاقے میں بہت بڑی جگہ ان کا بنگلہ تھا، جہاں پورا خاندان رہتا تھا۔ وہ ہماری حیثیت سے کہیں بڑھ کر تھے۔ ہمارا خاندان پڑھے لکھے لوگوں کا خاندان تھا۔ رضا نے مجھے کہا کہ تم نے غلط فیصلہ کیا، رشتہ داری اپنے جیسوں سے کرنی چاہیے، لیکن میں نے اس سے یہ بھی بات چھپا لی کہ یہ ہماری بیٹی کی خواہش تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، مجھ جیسا روایتی مرد جسے غیرت سب سے مہنگی لگتی تھی، وہی سب کچھ کر رہا تھا۔ بیٹی کو سادگی سے رخصت کر دیا تھا اور اتنے بڑے فیصلے پر کسی سے پوچھا بھی نہیں تھا۔ 1 ماہ بھی نہیں گزرا تھا جب ایک دن میری بیٹی نے فون کر کے بتایا کہ اس نے یاسر سے رشتہ توڑ دیا ہے، طلاق لے لی ہے۔ میں زندگی میں دوسری بار اس حالت میں تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل
نکل گئی۔ میری بیٹی رشتہ توڑنے پر مجھ پہ گئی تھی، رشتوں کو ایسے توڑتی تھی جیسے کھلونے ہوں۔ میں بھی تو یہی کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا، آخر ہوا کیا تھا؟ کہنے لگی سب ٹھیک تھا اور ٹھیک نہیں بھی تھا۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، یاسر مجھے کمتر سمجھتا ہے، ٹھیک اس لیے کہ میرے لیے یہی اچھا ہے۔ یاسر اس رشتے کو بوجھ سمجھتا تھا، پھر بھی چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ اس رشتے کو گھسیٹتے رہوں جو میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے ساری عمر پریشانی میں گزارنے سے بہتر یہی لگا ہم دونوں جلد ہی ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہہ دیں۔ لیکن یاسر کو اس حق مہر کی بھی فکر ہے جو اسے مجھے دینا پڑے گا۔ میں سوچ رہا تھا میری بیٹی واقعی میرے جیسی تھی، مجھے بھی رشتے کو گھسیٹنا نہیں آیا تھا۔ کچھ دن بعد میری بیٹی گھر آ گئی تھی، جتنی جلدی میں رشتہ جڑا تھا اتنی ہی جلدی ٹوٹ چکا تھا۔ میری بیٹی کے چہرے پر بڑھتی ہوئی پریشانی کے ساتھ میرے اندر نہ جانے کیوں ایک درد کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ میں کیسا باپ تھا، بیٹی اجڑ چکی تھی اور میں بے بس تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، رضا بھی آ چکا تھا، میری بیوی ردا بھی وہیں تھی۔ عام حالات میں وہ میرے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن اس وقت سارے گھر والے اس خبر پر حیران اور پریشان تھے۔ میری بیٹی نے کہا مجھے اس بات کے لیے معاف کر دیں کہ میرے اس فیصلے کے بعد رشتہ داروں میں جو بے عزتی ہوگی وہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو ہی سہنا ہوگا۔ ایک اچھے رشتے کو میں اپنی مرضی سے خود ہی توڑ رہی ہوں، جس کا مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں کو بھی میرے سسرال والے اچھے لگے تھے، یاسر بھی مجھے بھی اچھا لگا تھا اور شاید وہ اچھا بھی ہو، محبت کرتا، پیسہ عام تھا۔ لیکن زندگی صرف محبت کے ساتھ تو نہیں گزارنی ہے۔ یاسر کانوں کا کچا انسان ہے، مجھ پر شک کرتا ہے۔ میرے کسی کلاس فیلو کی کال آ جائے تو پہلے میرے سسرال والے نمبر دیکھتے ہیں۔ یاسر کو لگتا ہے کہ ان کے گھر کی عورتیں بہت با کردار اور حیا والی ہیں، جبکہ میں آزاد ماحول کی لڑکی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان گھروں کی مائیں اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتی ہیں، کیسے دیکھتی ہیں کہ ان کے نہ کوئی اصول ہیں نہ ہی کوئی ایمان، کیسے زندگی گزارتے ہیں یہ لوگ، تقیانوسی سوچ رکھتے ہیں۔ بڑے لوگ گھروں میں رہنے کے بعد بھی ان کی سوچ نہیں بدلی تھی، ابھی بھی وہ لوگ پرانی سوچ رکھتے ہیں، اور میں سوچ رہا تھا میری بیٹی کو پتہ چل جائے کہ سوچ کا تعلق بڑے گھر یا چھوٹے گھر سے تو نہیں ہوتا۔ اگر ایسا تھا تو میں اپنی بیوی کے لوٹ آنے کے بعد اس کو قبول کیوں نہیں کر سکا، جو اب بھی مجھے دیکھتی تو نظریں جھکا لیتی ہے۔ اسے مجھ سے اتنی محبت ہے کہ آج تک اس رویے کے بعد بھی مجھے چھوڑ کر نہیں گئی۔ میری بیٹی گھر آ گئی تھی تو مجھے لگا تھا، میں تو سوچتا تھا عورتیں کتنی مجبور ہوتی ہیں، مرد حاکم ہیں، لیکن میری بیٹی نہ تو مجبور تھی اور نہ ہی بے بس۔ اس نے جس سے محبت کی تھی اسے اپنے گھر والوں سے الگ کرنا چاہتی تھی، اور یہی بات اس کے شوہر کے لیے مشکل تھی، اور سسرال والوں کی پابندیاں وہ کیسے برداشت کرتی، جبکہ میں نے آج تک اس پہ کوئی پابندی رکھی نہیں تھی۔ میری بیوی نے میری بیٹی کو سمجھایا کہ وہ غلط کر رہی ہے، گھر ایک بار بنتا ہے، دوبارہ نہیں، لیکن میری بیٹی کو ہر وہ انسان پرانی سوچ کا لگ رہا تھا جو اسے سمجھاتا تھا۔ انہی دنوں میری بیوی بیمار ہو گئی، میں اس سے بات ضرورت کی حد تک ہی کرتا تھا۔ اس دن میں ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں آئے مریض کے آپریشن میں مصروف تھا۔ جیسے ہی باہر نکلا میرے فون پر 20 مس کال تھی۔ میں نے گھر فون کیا تو پتہ چلا میری بیوی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اسے قریبی ہسپتال لے گئے۔ اس دن پہلی بار میں نے سوچا تھا اگر ردا نہ رہی تو کیا ہوگا۔ میرے اندر کا روایتی شخص ایک بار پھر اپنے مفاد کی خاطر ہی فکر مند تھا۔ ظاہر ہے بیوی سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جو آپ کا خیال رکھ سکتا ہے۔ ردا مجھ سے چاہے بات کم کرتی تھی، میرا سرد رویے کی وجہ سے دور ہی تھی، لیکن میری ہر ضرورت کا اسے خیال رہتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا میرے اٹھنے سے پہلے ناشتہ نہ بنا ہو یا کپڑے استری نہ ہوں۔ میں اس سے محبت کرتا تھا جو کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی، لیکن اب اس کی عادت ہو چکی تھی، اور عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو ڈاکٹرز اسے ایمرجنسی میں لے جا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ سب گھر والے دعائیں کر رہے تھے۔ میں نے اس دن یہ بھی جانا کہ میں ایک ڈاکٹر ہو کر اپنی ہی بیوی کی بیماری سے بے خبر تھا۔ پتہ نہیں کب سے اس کا یہ مسئلہ تھا۔ ڈاکٹرز باہر آئے تو میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں۔ اس دن میں نے سوچا
قاسم محبت سو ضرور گئی تھی لیکن مری نہیں تھی۔ تمہیں آج بھی ردا سے محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو اس کے لوٹ آنے اور سب سننے کے بعد تم آگے بڑھ جاتے، دوسری شادی کر لیتے، لیکن تم بھی تو اس جنگ میں ساتھ ساتھ ہی رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اب ردا خطرے سے باہر ہے، لیکن کوئی بھی ٹینشن ان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے بری خبر انہیں موت کے منہ تک لے جا سکتی ہے۔ ردا گھر آ گئی۔ اس رات میں اپنی بیوی کے سرہانے بیٹھا رہا، بالکل خاموش، دیر تک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت چہرہ مرجھا چکا تھا، بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ ردا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو مجھے اپنے قریب دیکھ کر پریشانی سے مجھے دیکھا اور بولی، خیریت تو ہے؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں نہیں گئے؟ میں نے کہا، ہاں خیریت ہے، تم سے کام تھا۔ اس نے کہا کہ کیسا کام؟ میں نے کہا، اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے معاف کر دو اور زندگی میں پھر سے لوٹ آؤ، چلو ماضی بھول کے پھر سے جینے کی کوشش کریں، تو کیا مان لو گے؟ اس نے ڈر سے آنکھیں بند کی اور کہنے لگی، میں ڈر گیا کہ میں معاف کیے بغیر مر نہ جاؤں۔ میں نے کہا کہ مرے بھی تو ساتھ مریں گے۔ وہ مسکرائی اور بولی، قاسم اب ایسی باتوں پہ بھروسہ نہیں کرتی میں، اب تو وہ عمر نہیں رہی جب ایسی باتیں دل کی دھڑکنوں کو بڑھا دیتی تھی، اب تو دل کی دھڑکن ایسی باتوں میں رک جاتی ہے کہ بس بہت جی لیا میں نے۔ میں نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور کہا کہ ایک بار معاف کر دو، میں بھول گیا تھا میں انسان ہوں تو دوسرے بھی تو انسان ہی ہیں۔ ردا خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا وہ مجھے معاف نہیں کرے گی اور میں کچھ دن بعد ایک ضروری کام سے لاہور آیا۔ یہاں ایک کانفرنس تھی۔ واپسی پہ میری گاڑی خراب ہو گئی۔ راستہ سنسان تھا۔ اچانک ایک طرف سے بوڑھی عورت آتی دکھائی دی۔ میں نے اسے نہیں پہچانا، لیکن وہ میرے قریب آ کر بولی، کل سے بھوکی ہوں، کھانے کو کچھ نہیں۔ میں نے جیب سے 500 روپے نکالے اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ واپس پلٹتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا اور بولی کہ تم قاسم ہو نا؟ میں اپنا نام سن کے چونک گیا اور حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولا کہ میں قاسم ہوں، لیکن تم کیسے جانتی ہو مجھے؟ اس نے کہا کہ وہ وہی فقیرنی ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے تمہیں اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی اور کہا تھا تمہاری ماں سوتیلی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، یاد آ گیا۔ اس نے جو بتایا میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ کچھ عرصے پہلے ایک لڑکی ملی جسے ایکسیڈنٹ کروا کے مارنے کی کوشش کی گئی، بچے مر گئے لیکن وہ بچ گئی، تو دشمنوں نے اسے اغوا کروا دیا۔ جانتے ہو اس لڑکی کے ساتھ سب کچھ کس نے کروایا تھا؟ میں نے حیرانی سے فقیرنی کو دیکھا جو سب کچھ جانتی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے سوتیلے بھائی اور ماں نے کیا، تاکہ نہ تمہاری فیملی ہو اور نہ ان کے ہاتھ سے تمہاری کمائی اور جائیداد جائے۔ اس دن مجھے پتہ چلا تھا میں کیا سمجھتا رہا اور میرے رشتے کیا نکلے تھے۔ رضا کی اپنی بیٹی کو میری گود میں دیکھ کر یہ کہنا کہ تمہاری بیٹی ہے اور بیوی کو سال بعد پھر سے واپس لانا، سب ایک منصوبہ تھا۔ اللہ نے رضا سے بدلہ لے لیا۔ یاسر رضا کی بیٹی کو طلاق دے چکا تھا اور وہ میرا گھر اجاڑنا چاہتا تھا اور خود کی بیٹی کی بربادی دیکھ رہا تھا۔ میں نے گھر الگ کر لیا، لیکن آج تک رضا سے نہیں کہہ سکا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن آج تک میں صدمے کو بھول نہیں سکا۔ اب تو بوڑھا ہو چکا ہوں، بیٹی باپ جیسی نکلی، امریکہ شفٹ ہو گئی، اب میں اور ردا ہیں ایک دوسرے کے لیے۔